ہم نے وہاں ڈانٹا. وہ ایسا نہیں کہ وہ اسد بھائی کو بولا تھا تم نعت کیوں پڑھتا ہے, تم بھاگو یہاں سے, ایسا نہیں کہا تھا. میں تو ان کو بولا تھا کہ جو ان کے لیے بے چین ہو رہا تھا, اور 1.5 گھنٹے سے میں تقریر کر رہا تھا اور وہ غور سے نہیں سن رہا تھا, سب بات کر رہا تھا. تو ہم تو ان لوگوں کو ڈانٹے ہیں کہ تم لوگ بات کیوں کر رہا ہے, اسد بھائی کے لیے بے چین تم لوگ کیوں ہے, تقریر کیوں نہیں سن رہا ہے, یہ ہزاروں کا مجمع سن رہا اور تم لوگ بات کر رہا ہے. پڑھا 30 سال سے میدان میں ٹکا ہوا ہے. اس بیچ میں کتنے لوگ آئے, کچھ لوگ مر گئے, کچھ لوگ نعت خوانی چھوڑ دیا, مگر یہ بندہ 30 سال سے ہے. اور ایک ادھر اسد بھائی ہے, وہ بھی 30 سال سے رگڑے ہوئے ہیں پورا, اور حبیب اللہ بھائی بھی, یہ بھی 30 سال پہلے میں نے ان کو بلایا تھا. اس وقت بڑی پیاری آواز, آج بھی اچھی آواز ہے. آج جیسے پڑھا لگا کہ آج کا بوڑھا حبیب اللہ پڑھ رہا ہے, نہیں, یہ لگا 30 سال پہلے والا حبیب اللہ پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ, لگا رہے. نعت پڑھنے والا بوڑھا نہیں ہوتا ہے. بھائی آج سے 20 سال پہلے ہم تھے, 30 سال پہلے جہان آباد میں, وہاں ان کو بلائے تھے ہم. 30 سال ہو گئے. یہ کیا ہے کہ 1995 کی بات ہے. 95 یہ کیا 2024, کتنا دن ہو گیا, 29 سال ہو گئے. کتنے دن ہو گئے, 29 سال پہلے. یہ شاعر 30 سال سے میدان میں ٹکا ہوا ہے. اس بیچ میں کتنے لوگ آئے, کچھ لوگ مر گئے, کچھ لوگ نعت خوانی چھوڑ دیا, یا کچھ لوگوں کو بلانا چھوڑ دیا, مگر یہ بندہ 30 سال سے ہے. اور ایک ادھر اسد بھائی ہے, وہ بھی 30 سال سے رگڑے ہوئے ہیں پورا, اور حبیب اللہ بھائی بھی, یہ بھی 30 سال پہلے میں نے ان کو بلایا تھا. اس وقت بڑی پیاری آواز, آج بھی اچھی آواز ہے. آج جیسے پڑھا لگا کہ آج کا بوڑھا حبیب اللہ پڑھ رہا ہے, نہیں, یہ لگا 30 سال پہلے والا حبیب اللہ پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ, لگا رہے. ارے کیا بات ہے, کیا زبردست. وہی 30 سال پہلے والی آواز تھی. ابھی نعت پڑھنے والا بوڑھا نہیں ہوتا ہے. اللہ کرے کہ نمازی 5 وقت کے تو ہیں ہی, اب اور تہجد بھی پڑھنے لگے, اور اس کے بعد یہ نعت دوسروں کو بھی سناتے ہیں. لیکن جس دن یہ اپنے گھر میں بستر پہ مصطفیٰ کو نعت سنائیں گے, مدینے کی طرف لو لگا کے نعت سنائیں گے, اس دن یہ ولی بن جائیں گے. اس دن یہ ولی بن جائیں. ابھی تو آپ کو نعت سناتے ہیں نا, جس دن یہ حضور کو نعت سنائیں گے اب بند کمرے میں, اس دن جب مدینہ سے فیض چلے گا تو 90 سال کی عمر میں بھی اتنی ہی خوبصورت آواز رہے گی ان کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو خیر, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جن کو ہم نے بلایا تھا, آج ان کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے. مجھ سے زیادہ سفید ان کے بال ہیں. دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں, مجھ سے زیادہ سفید ان کے بال ہیں, مگر دکھتا نہیں ہے. کیوں؟ مال اس میں لگایا جاتا ہے. ہم نہیں لگاتے ہیں مال, ہم اس میں مال نہیں لگاتے ہیں. مہندی ہم بھی لگا لیں تو ہماری داڑھی لال ہو جائے, مگر ہم چونکہ لگاتے نہیں ہیں, حبیب بھائی لگا رہے ہیں, اسی لیے ان کا بال سفید دکھتا نہیں ہے. لیکن اگر یہ چھوڑ دیں 5 دن 10 دن مہندی لگانا, پھر ہماری طرح ہو جائیں گے سفید. اس کا مطلب یہ نکلا کہ صاحب عمر کتنی جلدی سے گزر رہی ہے, یہ مجھ کو کہنا تھا. وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. کل اسٹیج پر آئے, پڑھنے کا زمانہ تھا, اور آج بوڑھا ہو گئے تو 70-80 سال 1 سیکنڈ ہے. اب مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو. میں اس جملے کو ہر تقریر میں کوٹ کرتا ہوں, اسی لیے کرتا ہوں کہ کسی کا دل تو ہلے. ہم تو تقریر کریں گے 2 گھنٹہ, ہم کو ٹکا ملا 50,000, ہم چلے گئے, گھر مکان بنایا اپنا. ظاہر سی بات ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات ہے, سب لوگ جان رہے ہیں. ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں, 20,000 25,000 40,000 50,000 60,000 لوگ دیتا ہے. ایک دن خطاب کیا, ہم نے لیا, چلا گیا. تو ہمارا تم چاہے جہنم میں جاؤ کہ تم نماز پڑھو کہ نہ پڑھو, تم جہاں جاؤ, ہم کو اس سے کیا مطلب ہے, ہمارا کام بنا, ہم چلا گیا. لیکن نہیں, میں اسی لیے ہر تقریر میں اس جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ایک بندہ اگر آخرت کی سوچ والا بن گیا تو میری ساری زندگی کا کروڑوں نذرانہ ایک طرف اس ایک بندے کا سنبھل جانا, ایک طرف خربوں کا میں گھر بنا لوں گا, زلزلہ اس کو توڑ دے گا, یا پھر میں مر گیا تو وہ دوسرے کے لیے رہ جائے گا. میرے لیے کیا بچے گا؟ میرے لیے وہی بچے گا جو میں نے اس دنیا میں کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں تاکہ ایک بندہ بھی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہر جلسے میں وہ آخرت کی سوچ والا بن جائے.
بے نمازی آیا تھا تو لوٹ کے جائے، بولے جب زندگی مختصر رہ گئی ہے تو بچوں کے لیے تو بہت 12 گھنٹے دکان میں بیٹھا، اب جنت کے لیے کیا ہوا ہے، چلو دکان میں بھی بیٹھوں گا، ظہر کے لیے 10 منٹ نکال بھی لیا کروں گا۔ اگر یہ سوچ ہو گئی کہ 8 گھنٹہ سونا ہے، فجر کے لیے 10 منٹ مسجد جانا ہے، 8 گھنٹے دکان میں بیٹھنا ہے، 15 منٹ ظہر کے لیے جانا ہے، پھر ظہر سے عصر تک 3 گھنٹے دکان میں بیٹھنا ہے، پھر 10 منٹ کے لیے مسجد جانا ہے، پھر 2 گھنٹے بیٹھنا ہے، پھر مغرب کے لیے جانا ہے، تو جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے، حدیث میں آیا ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے، فجر پڑھ کے آیا، کاروبار کرتا رہا، مگر دل ظہر کے لیے مسجد میں لٹکا ہوا ہے، پھر ظہر کے لیے مسجد آیا، پھر اپنا گھر گیا، مگر دل عصر کے لیے مسجد میں لٹکا ہوا ہے، پھر عصر پڑھ کے فارغ ہوا، پھر مغرب کے لیے لٹکا ہوا ہے۔ جو لوگ نماز کے عادی ہیں وہ کس قدر نماز اور اذان اور مسجد کی طرف اس کا دل مائل رہتا ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، اللہ قیامت کے دن، جس دن نہ کوئی درخت کا سایہ ہوگا، نہ پہاڑ کا سایہ ہوگا، نہ کسی عمارت کا سایہ ہوگا، لوگ ناک تک گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس خطرناک گرمی میں اللہ اپنے عرش کا سایہ اسے عطا کرے گا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوگا۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، 7 خوش نصیبوں کا نام آیا ہے، ان 7 میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوگا۔ تو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 70,000 مجمع کو خطاب کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے آ کے بولا حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اے بابو ذرا غور سے سنو، 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ نہیں بولیں گے، 1 گھنٹہ صرف 3 بجے، جہاں 3 بجے فوراً بول دیجیے گا ہم کو، تو ورنہ تو ہم کو خیال نہیں رہتا ہے، میری فلائٹ چھوٹ جاتی ہے، میری ٹرین بھی چھوٹ جاتی ہے، یہ لوگ جانتے ہیں ہم کو، ہم جب تک فرم میں نہیں آئے ہیں اس وقت تک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ بولیے، آپ ایسا کر رہے ہیں، لیکن جب ہم رننگ میں آتے ہیں تو پھر آنکھ بند ہے، تقریر چالو ہے، اب وہ جب ٹاپک ختم ہوگا 3 گھنٹے کے بعد تبھی آنکھ کھلتی ہے ہماری، تو آج آنکھ بند کریں گے تو بابا بھی کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے، چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب 3 بجنے والا ہے، اسی لیے بس آنکھ کھول کے آج بول رہے ہیں تاکہ 3 بجے سے پہلے ختم کر دیں، تاکہ میری ٹرین بھی نہ چھوٹے، حبیب بھائی کی بھی ٹرین نہ چھوٹے، ہمارے حسن اطہر صاحب کی بھی ٹرین نہ چھوٹے، اور ہمارے یہ زبردست خطیب دوسرا سب مولوی صاحب کو دیکھا آپ نے، وہ تقریر کیا بھاگا، کون سنے گا، اب چھوٹا موٹا مولوی سب بھی بھاگ جاتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے، وہ نعت سنتا ہے بھاگ جاتا ہے، تقریر کے لیے اکیلا چھوڑ دیتا ہے، تب ہم ڈانٹے تھے کہ تم اب دین کی بات نہیں سنے گا تو تمہاری بات کون سنے گا، جو اب یہ لڑکا سب یہ تو مولانا نہیں ہے، یہ اتنا گہرا علم نہیں رکھتا ہے، اب ان کو لگتا ہے چلو گانا نہیں، اس کے بدلے نعت سن لیں، یہ اگر سن رہا ہے تو چلو یہ نوجوان ہے، یہ دین کا علم ان کے پاس کم ہے، لیکن جو مولوی صاحب 10 سال 20 سال مدرسے میں پڑھا ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، اب وہ بھی حبیب بھائی کی نعتیں سننے کے لیے آئے اور نعت سن کے چلا جائے، یہ بتائے کہ علم دین کی بات کون سنے گا؟ جب یہ مدرسے کا پڑھاؤ یہ خود قدر نہیں کرے گا، اس کی قدر کون کرے گا؟ یہ اس لیے ہم نے ڈانٹا تھا ان کو، ہم نے وہاں ڈانٹا، وہ ایسا نہیں کہ وہ اسد بھائی کو بولا تھا تم نعت کیوں پڑھتا ہے، تم بھاگو یہاں سے، ایسا نہیں کہا تھا، میں تو ان کو بولا تھا کہ جو ان کے لیے بے چین ہو رہا تھا اور 1.5 گھنٹے سے میں تقریر کر رہا تھا اور وہ غور سے نہیں سن رہا تھا، سب بات کر رہا تھا، تو ہم تو ان لوگوں کو ڈانٹے ہیں کہ تم لوگ بات کیوں کر رہا ہے، اسد بھائی کے لیے بے چین تم لوگ کیوں ہے، تقریر کیوں نہیں سن رہا ہے، یہ ہزاروں کا مجمع سن رہا اور تم لوگ بات کر رہا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہو کر کے صرف تم لوگ نعت سننا چاہتا ہے، تب ہم ان کو ڈانٹے تھے۔ ڈانٹنے کا مطلب تھا وہ ہمارا جو چھوٹا بچہ مدرسے میں پڑھ کے، یہ نیا مولوی جو پڑھا اچانک آیا بیٹھ گیا اسٹیج پہ، ان کو تقریر جمعہ کے دن وہ کرتا نہیں ہے، تقریر کرنے کی مشق کرنی چاہیے۔ امام صاحب، ہم مولانا صاحب ہیں تو مولانا صاحب کا کیا مطلب ہے فٹ بال کھیلیں گے، مولانا صاحب کا یہ مطلب ہوتا ہے ہم کرکٹ کھیلیں گے، نہیں، مولانا صاحب کا مطلب ہے ہم واعظ کریں گے، تقریر کریں گے، دین سکھائیں گے، نماز پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، تو مولانا سے لوگ یہی امید رہتی ہے نا، لوگ ہمارا ہاتھ کیوں چومتا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس مکان ہے، دکان ہے، گاڑی ہے، ڈھیری دکان گاڑی، کلکتہ میں 1 کروڑ کی گاڑی کسی کی بات ہے، چمار ڈوم کے پاس بھی 50 کروڑ کا بنگلہ ہے، تو بنگلہ مکان کی وجہ سے لوگ ہاتھ نہیں چومتا ہے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں کہ تم میرے نبی کی بات سناتا ہے، تم میرے نبی کی بات سناتا ہے، تم میرے نبی کی بات سناتا ہے۔ اس عالم کی قدر اسی لیے ہے کہ تم قرآن حدیث سناتا ہے،
تم ہم کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے. تو اب مولوی صاحب وہ فٹ بال کا راستہ دکھانے لگے. تو اب ان کو کوئی ہاتھ چومے گا اس کا؟ کوئی بولے گا فٹ بال کا راستہ تم سے اچھا دھونی دکھلاتا ہے, کرکٹ کا راستہ وہ دکھلاتا ہے, تم تو کیا دکھلائے گا, یہ جانتا ہے. اس لیے مولانا کو جتنا زیادہ ٹائم ہو وہ کتابوں کے مطالعے میں دے, جتنا علم اس کا بڑھتا رہے گا, زبان کی ہیزیٹیشن اس کی دور ہوگی, دماغ کھلے گا, پبلک کی امیدیں ان سے وابستہ رہیں گی. وہ مسئلہ پوچھنے کے بعد سر نہیں کھجلائے گا, ادھر سوال ادھر جواب دے گا. تو عالم کا کام ہے کثرت سے مطالعہ کرنا, نمک روٹی کھانا, موٹا چھوٹا پہننا اور لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانا. اور جس دن شرابی ان کی بات سن کے شراب چھوڑ دیا, اس دن وہ پاؤں دھو کے پیے گا, کہے گا اگر تم میری مسجد سے گھبرا کے بھاگ جاتا تو پھر آج میری شراب کون چھوڑاتا. اگر آج میں نمازی ہوں تو احسان تیرے صبر کا ہے, تیری واز تیری خطابت کا ہے. اللہ تعالیٰ سارے نوجوان علماء کو کثرت سے کتابوں کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنیے, میں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب خطیب ہیں, پورے ہندوستان بھر میں خطاب کرتے ہیں, مگر یہ بیٹھ کے میری تقریر سن رہے ہیں. جو خود تقریر کرنے والا آدمی ہے وہ تقریر کیوں سنے گا؟ لیکن جو علم کا پیاسا ہوتا ہے وہ کبھی سیراب نہیں ہوتا ہے. حدیث میں آیا ہے من ہوں مانے لا یشبعان, دو بھوکے کبھی آسودہ نہیں ہوتے, ایک منہومن فی العلم, ایک علم